تمام تعریفیں ہوں اللہ کو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا. یہ اس کا ہمارے اوپر کروڑوں اور لاکھاں لاکھ احسان ہے. تمام تعریفوں کے بعد میں درود و سلام ہوں ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا. آج کی ہماری حدیث کا تیسرے دن کا درس شروع ہے. آج کے درس میں حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے. ہمارا اور آپ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں. ان کے تعلق سے تھوڑا سنیں. عثمان غنی جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خلافت کے لاسٹ عمر میں یا خلافت کے آخری دور میں حضرت سیدنا عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو ہے وہ ستایا گیا. 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر جو ہے وہ پانی کو بند کیا گیا اور مدینہ المنورہ جو حضور پاک کا شہر ہے اس کا محاصرہ کر لیا گیا. 3 لوگ مختلف شہروں سے اپنے اپنے ہمراہ جو ہے وہ 1,000 کی جماعت لے کر جو ہے وہ مدینے پر آئے. مصر سے آئے, کوفہ سے آئے, بصرہ سے آئے. حضرت عثمان غنی کی تھوڑی پہلے آپ سوان عمری سن لیں, اس کے بعد میں حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. جب یہ مدینے آئے تو 1,000 کے ہمراہ, تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے یہ ملے. حضرت عثمان غنی پر جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ اقرا پروری یعنی اپنے قریب والے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ حمایت کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی ان پر یہ الزام تھا اقرا پروری, اقربا پروری. اور دوسرا الزام حضرت عثمان غنی پر یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ چھوٹی عمر والے لوگوں کو جو ہے وہ گورنر قائم کر دیا ہے. یہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے. جب یہ الزام حضرت عثمان غنی پر لگے تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, خلافت کے سب امور وہ انجام دے رہے ہیں بخیر, آپ یہاں سے چلے جائیے. تو یہ گئے. جانے کے بعد پھر تیسرے دن مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. اب آپ یہ بتائیے اگر انہوں نے پہلے سے سازشیں نہ بنائی ہوتی حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی تو یہ ایک مرتبہ کے ماننے سے باز آ جاتے. لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی میٹنگ بنا لی, اب یہ 3 دن کی مسافت 3 دن گزرنے کے بعد میں پھر سے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. مصر سے, کوفہ سے اور بصرہ سے 1,000 کے ہمراہ آئے. آنے کے بعد میں عثمان غنی سے کہا, عمر بن تشتا کہا عثمان ہم تمہاری خلافت سے جو ہے نا وہ برداری کے خواہش مند ہیں, ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ تخت خلافت سے ہٹ جائیں. حضرت عثمان غنی نے اچھا ہماری عقل تو یہ تسلیم کرتی ہے کہ اگر وہ
خلافت چھوڑ دیتے تو شہید ہونے سے بچ جاتے، جان بچ جاتی، لیکن چونکہ عثمان غنی کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے ایک ایسی قمیص پہنائے گا جس قمیص کو لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تو کبھی اس قمیص کو اتارنا مت، اور اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص۔ جب عثمان غنی کی بارگاہ میں عمر بن تشت نے کہا کہ جو ہے وہ آپ نے کم عمر لوگوں کو جو ہے وہ گورنر مسلط کیا ہے، یہ خلافت کے خلاف ہے، حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں یہ تو حضور نے بھی کیا ہے۔ حضرت اسامہ کی عمر بہت کم تھی لیکن حضور نے ان کو بھی ایک جگہ کا گورنر بنایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چونکہ بلوائیوں کا جو ہے وہ انہوں نے بڑا نظام کو بیکار کر دیا تھا، غلط نظام بن گیا تھا مدینے کا، بلوائیوں نے جو ہے وہ مصیبت زدہ جیسا حال بنا دیا تھا مدینے شہر کا، تو اب تو تلواریں اٹھنے والی تھی۔ 700 صحابہ، کبار صحابہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت علی تو چونکہ جو ہے وہ شہر مدینہ شہر چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، لیکن اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن و حسین کو اس بات کی تلقین کر گئے تھے کہ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دیتے رہنا، ان کو جو ہے وہ بال برابر بھی چوٹ نہ آنے پائے۔ تو حضرت حسن و حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، 700 صحابہ حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگ رہے ہیں، عثمان غنی ہمیں اجازت دو، ہم اپنی تلواروں سے بلوائیوں کے سروں کو قلم کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا شہر جو ہے نا وہ خون سے لالہزار ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد میں پھر حضرت ابو ہریرہ آئے، کہنے لگے عثمان غنی مجھے اجازت دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ابو ہریرہ میری بات کو مانو، تلوار مت اٹھاؤ، ان لوگوں کی سازشیں ہیں پیچھے، میں نے بتایا تھا آپ کو فتین کی ایک پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی 3-4 دن پہلے، یہ پہلے سے اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کو جو ہے وہ کسی طرح سے بدنام کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ ساری صورتیں ان کے سامنے رکھی، ایک مرتبہ عثمان غنی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم تلواریں نہ اٹھاؤ اور میری بات کو مانو تو میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو غلام ہے نا میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ آج سے آزاد ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ بھی جو ہے وہ حکم فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا چونکہ بلوائیوں کا زور تھا، یہ ظالم عثمان غنی کے جو ہے خونخوار تھے۔ ادھر ڈیوٹی پہ حضرت امام حسن حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر لگے ہوئے تھے عثمان غنی کے دروازے پہ۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا لاش دور تھا، عمر تھی 82 سال۔ کتنی تھی؟ 82۔ پیچھے سے سامنے دروازے پہ ڈیوٹی دے رہے تھے حضرت امام حسن حسین، اور پیچھے گھر سے کود کے جو ہے یہ بلوائیوں میں کس سے کچھ آ گئے اور وہ گھر کے اندر گھس گئے۔ کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے نا وہ روزے سے تھے، دن جمعے کا تھا، ٹائم عصر کا بعد تھا، ظالم آئے، آنے کے بعد تلوار چلائی۔ بشارت تو پہلے ہی دے دی تھی حضور نے 2 شہیدوں کی، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، پہلے حضور نے بشارت دے دی۔ ظالم آئے، آنے کے بعد میں تلوار اٹھائی، حضرت عثمان کی بیوی آگے بڑھی، حضرت نائلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، اللہ ان کی مرقت پہ گھور باری فرمائے، آگے بڑھی تو ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ تلوار سے پوری ختم۔ دوسرا بار پھر ظالموں نے کیا عثمان غنی پر، حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ جب دائیں ہاتھ عثمان غنی کا کٹا تھا نا تو افسوس سے حضرت عثمان غنی کہہ رہے تھے، ہائے ظالموں تم نے میرے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آیا صحیح حدیث کے اندر کہ 9 وار ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی پر کیے تھے، اور حضرت عثمان غنی کو
9 वारों में 9 मरतबा तलवार मारी और हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। ये इस्लाम की तारीख है। और जब हजरत उस्मान गनी के खून टपक रहा था ना, तो चूंकि कुरान की तिलावत कर रहे थे उस्मान गनी, ऐसे हालत में जो कुरान को नहीं छोड़ा, तो वो खून का कतरा जो है ना, हदीस में आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि वो खून का कतरा जो है ना, वो कुरान की इस आयत पे पड़ा था, फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। ये वही उस्मान गनी है कि जिनके बारे में हुजूर ने ये फरमाया, मेरा उस्मान तो वो है कि जिससे जो है ना वो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये वही उस्मान गनी है। मुस्लिम की हदीस में ऐसा हुआ, एक मर्तबा हुजूर अपने घर में लेटे हुए थे, सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम है, लेटे हुए थे, तो आपके जो है वो पैर से थोड़ा सा तहमत सरक गया हुजूर का। अब मुहद्दिसीन ने इसके अंदर 2 एहतमाल किए, लेकिन वो आपके सामने इल्मी गुफ्तगू ठीक नहीं। तो जब जो है वो तहमत सरका, तो सरकार जो है चूंकि आराम फरमा रहे थे, फौरन जो है वो सिद्दीक अकबर आए, इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह इजाजत है कि मैं आपसे मिल सकूं? हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, आ जाओ अंदर। सिद्दीक अकबर आए, उसके बाद में फौरन जो है वो उमर फारूक आजम दस्तक देने लगे, हुजूर इजाजत है, उमर हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया इजाजत है, अंदर आ जाओ। कुछ देर के बाद में देखा कि उस्मान गनी आ गए, दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह उस्मान हूं, अगर इजाजत दी तो मैं अंदर आ जाऊं। पहले तो हुजूर उमर आए, बैठे रहे, सिद्दीक आए, बैठे रहे, आपके पांव से या आपके जो है वो टखने से जो तहमत हट गया था ना, सरकार ने उसे सही नहीं किया इन दोनों के आने के बाद में। लेकिन जैसे ही उस्मान गनी आए ना अंदर, तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि, हुजूर का नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो गए, और जो आपके जिस्म से तहमत हट गया था, नबी पाक ने जो है आयशा से फरमाया आयशा दूसरे कपड़े लाओ। सरकार कायनात ने कपड़ों का इंतजाम और इंसिराम भी किया, और अच्छी तरह से सरकार बैठ गए। उसके बाद में जब ये तीनों लोग चले गए ना, तो अम्मा आयशा आई, आने के बाद में कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आयशा क्या? हुजूर मेरे अब्बा आए, तो आप बैठे रहे, उमर फारूक आजम आए, तो आप बैठे रहे, लेकिन उस्मान गनी जब आए तो आप उनके लिए जो है वो बैठे से खड़े भी हो गए, और आपने उनके लिए तहमत भी सवाला। या रसूल अल्लाह बात क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था आयशा क्या मैं उससे हया ना करूं कि जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? तो ये हुजूर के सहाबी उस्मान गनी की शान। कहते हैं बीर रूमा जो है मदीने के अंदर एक कुआं था, यहूदी के कब्जे में था। हुजूर ने ख्वाहिश फरमाई कि अगर कोई इस कुएं को जो है वो खरीद कर और इस्लाम के लिए वक्फ कर दे तो मोहम्मद उसको जन्नत की बशारत देता है। तो उस्मान गनी गए, कहा भाई आप अपने कुएं की कितनी कीमत मांगते हो? हदीसों में आया 700 से 600 से 700 दीनार ज्यादा में ज्यादा उस कुएं की कीमत बनती थी। लेकिन उस्मान गनी ने उसके मालिक से कहा कि मुंह मांगी कीमत मैं तुझे देता हूं, और तू अपना कुआं जो है मुझे जो है मेरे हाथ बेच दे। उसने कहा ठीक है, मैं 3000 जो है वो दीनार दूंगा, और जो है इस शर्त पर मैं कुआं बेचूंगा कि एक दिन आप पानी निकालोगे और एक दिन मैं पानी निकालूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा मुझे ये शर्त भी मंजूर है। तो आपने कुआं खरीद लिया। तो वो कहने लगा कि आपके पास में कितने दीनार हैं? हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं तुझे तो अपने दीनार लेने से मतलब है। कहा नहीं मुझे बताइए, चूंकि आप गनी हैं, मदीने के अंदर आपको जो है वो बादशाह कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी कहने लगे अब भी अल्लाह के फजल से और उसके हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया है कि मेरी जेब में 40 दीनार से ज्यादा दीनार पड़े हुए हैं। 3000 तो तुझे दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जेब में इतने दीनार हैं। तो इनकी बड़ी शान है।
تو ترجمہ حدیث سنیں آپ. باب و مناقب عثمان ابن عفان ابی عمرو القریشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہ باب ہے حضرت عثمان بن عفان ابو عمر القریشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مناقب میں. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یحفر بئر رومۃ فلہ الجنہ. حضور نے فرمایا جو روما کنویں کو کھدوائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کے کھدوائے فلہ الجنہ تو محمد جو ہے نا اسے جنت کی بشارت دے دے. فحفرہا عثمان تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کو کھدوایا. وقال من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ. اور حضور نے فرمایا کہ جو تنگی والے لشکر کا سامان مہیا کرے، یعنی لشکر کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پاس سامان کم ہوتا یا تلواریں یا بہت سارے آلات کم ہوا کرتے تھے تو حضور عثمان سے کہتے تھے اور فرمایا کہ جو تنگی والے لشکر کا سامان مہیا کرے فلہ الجنہ تو حضور نے فرمایا میں اسے بھی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. فجہزہ عثمان تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سامان فراہم کر دیا. تو ایسا ہوا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس ٹہل رہے تھے تو ایک یہودی کے جانور چر رہے تھے. آنے والی حدیث ہے اس کی تشریح ہے. کہنے لگے حضور نے فرمایا عثمان وہ جو سامنے جہاں پرند جو ہے نا جانور چر رہے ہیں وہ جگہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اسے دیکھ کے آؤ. حضور نے فرمایا. صحابہ تھے حضور سے محبت کریں، وہ تو کہتے تھے کہ حضور حکم فرما دے تو سمندروں میں بھی کود جائے. تو جب یہ کہا نا تو عثمان غنی جو ہے وہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بڑے ہی نہیں بلکہ عثمان غنی تو چکی مالداری میں بڑے مشہور تھے، ہمیشہ آپ کے پاس دینار رہتے تھے. جب حضور نے یہ کہا نا تو مجھے بڑی اچھی جگہ لگ رہی ہے، گئے اس مالک سے کہا میں یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں. دینار نکالے اسے دیے، کہا لے مجھے زمین دے دے. حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس جگہ کو خرید لیا. حضور نے فرمایا عثمان میں نے تو تم سے یہ کہا تھا نا تم صرف دیکھ کے آنا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس جملے کے ساتھ میں یہ بھی تو کہا تھا عثمان وہ جگہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور جو چیز میرے جو ہے وہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے اچھی لگے تو آپ سے بڑھ کے حضور دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر جو ہے صحابہ نے کیا 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 ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن سعید عن قتادہ ان انس رضی اللہ تبارک و تعالی حدثهم حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سعید نے حدیث بیان کی. قال سعید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احدن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے ومعه ابو بکر و عمر اور آپ کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے وہ عثمان بھی تھے. فرجفا تو وہ پہاڑ جو ہے نا احد کا پہاڑ لرزہ برآمد ہو گیا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر چڑھے تو وہ وجد میں آ گیا. جب وجد میں آیا تو صحابی کہتے ہیں اظنہ ضربہ برجلہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جا. حضور نے کیا فرمایا تھا احد پہاڑ سے ٹھہر جا. فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ اس لیے کہ حضور نے فرمایا احد پہاڑ آج تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ گر ہیں. شہیدوں کا ذکر فرمایا حضور نے تو اس میں شہادت پہلے ہی سرکار نے بیان فرما دی تھی. حضرت عدی بن کعب ایک صحابی رسول ہے کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضور درس دے رہے تھے. کہا کہ فتنے جب قائم ہوں گے نا فتنے چلتے ہوں گے تو ایک شخص ہوگا جو فتنوں کے دور میں جو ہے وہ اللہ کے دین پر بالکل سچا قائم ہوگا. اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ سفید چادر ڈالے ہوئے جا رہے تھے تو حضور نے جو ہے اشارہ کر کے فرمایا یہ چادر والا
عدی بن کعب کہتی ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی کا چہرہ حضور کی طرف مڑوڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہی چہرہ؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی، کہ جس کو لوگ ظالم شہید کریں گے اور اسلام کی خاطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے۔ تو یہ اسلام کی داستان تھی، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہوا۔ اب کل جو ہے وہ خلیفہ سوئم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔